اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کے صفحہ نمبر 26 پر سبق نمبر 7 ہمدردی کی مشق کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، اداس بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ درخت کی شاخ پر۔ نمبر 2 ہے، جگنو نے اپنے بارے میں بلبل سے کیا کہا؟ جگنو نے بتایا کہ بے شک وہ ایک ننھا کیڑا ہے، لیکن اپنی روشنی کی وجہ سے بلبل کے کام آ سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جگنو کو کون سی خوبی عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگنو کو روشنی عطا کی ہے۔ جگنو رات کی تاریکی میں چمکتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے، شاعر کن لوگوں کو اچھا کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، دوسروں کے کام آنے والے لوگ ہی جہان میں اچھے ہیں۔ نمبر 5، جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ اس کا جواب ہے، بلبل اندھیرا ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، جگنو نے اس کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ نمبر 6 ہے، جگنو نے بلبل کی آہوزاری سن کر کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، جگنو نے بلبل کو حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو، بے شک میں ایک ننھا کیڑا ہوں لیکن آپ کی مدد کروں گا۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، بلبل تھا کوئی اداس، جواب ہے جیم، بیٹھا۔ نمبر 2، اڑنے چگنے میں دن، جواب ہے بے، گزرا۔ نمبر 3 ہے، پہنچوں کس طرح، الف، آشیاں تک۔ نمبر 4 ہے، کیڑا ہوں اگرچہ میں، جواب ہے دال، ذرا سا۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی ہے سننا۔ استاد صاحب نظم، ترنم، لے اور درست تلفظ سے طلباء کو سنائیں، طلباء توجہ سے سنیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ ہمدردی کے موضوع پر اپنے ساتھیوں کے سامنے 2 منٹ کی تقریر کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے نظم کے پہلے 2 شعر با آواز بلند، لے درست تلفظ سے پڑھیں۔ نظم ہمدردی کو با آواز بلند، لے اور تلفظ سے پڑھیں۔ صفحہ نمبر 27، سیکھنے کی مہارتوں میں لکھنا۔ مکالمہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا مکالمہ کہلاتا ہے۔ مکالمے میں اکثر گفتگو ترتیب سے لکھی جاتی ہے، رموز اوقاف کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، بلبل اور جگنو کی گفتگو مکالمے کی شکل میں لکھیں۔ زبان شناسی، ذیل میں دیے گئے الفاظ پڑھیں اور انہیں حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ لغت میں ان کے معنی تلاش کریں۔ شجر، تنہا، رات، کیڑا، راہ، فقیر۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل جملوں کی خالی جگہیں درست حروف جار سے پر کریں۔ نمبر 1، بلبل رات کو ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 2 ہے، بلبل نے صبح سے، اگلے کالم میں لکھا ہے تک اور سے، ان میں سے آئے گا سے، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نمبر 3 ہے، درخت کے، اگلے کالم میں لکھا ہے نیچے تک، یہاں آئے گا نیچے، درخت کے نیچے جگنو چمک رہا تھا۔ نمبر 4 پر ہے، جگنو نے کہا راستے، اگلے کالم میں لکھا ہے پہ یا میں، یہاں آئے گا جگنو نے کہا راستے میں روشنی کر دوں گا۔ نمبر 5 ہے، پہنچوں کس طرح آشیاں، اگلے کالم میں لکھا ہے تک یا میں، یہاں آئے گا تک، پہنچوں کس طرح آشیاں تک۔
مشق کا اگلا سوال ہے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے درست مترادف الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے رات، دوسرے کالم میں ہے شب، آپ اس کو ملائیں گے۔ کالم الف میں ہے شجر، دوسرے کالم میں ہے درخت، شجر اور درخت کو ملائیں گے۔ کالم الف میں ہے آشیاں، کالم بے میں اس کا مترادف ہے گھونسلہ۔ کالم الف میں ہے دل، کالم بے میں اس کا مترادف ہے قلب۔ کالم الف میں ہے روشنی، اس کا مترادف کالم بے میں ہے اجالا۔ عملی سرگرمیاں برائے طلباء۔ طلباء روزمرہ زندگی کے معاشرتی مسائل مثلاً صحت و صفائی کے بارے میں چار طلباء کی ٹولی میں تقسیم ہو کر گفتگو کریں۔ مختلف قسم کے پرندوں کی تصاویر جمع کر کے اپنی کاپی میں چسپاں کریں اور ان کے نام لکھیں۔ نئے الفاظ کو خط کشید کریں اور ان خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ استاد محترم خط کشیدہ الفاظ کا مفہوم طلباء کو سمجھائیں۔ استاد محترم مشقی سوالات حل کرنے میں طلباء کی رہنمائی اور معاونت فرمائیں۔ نظم کو مکالمے کی شکل میں ڈھالنے میں طلباء کی رہنمائی کریں۔ طلباء کو مکالمہ لکھنا سکھائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ کس طرح ایک ننھے سے کیڑے جگنو نے بلبل کی مدد کی، ہمیں بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔